ناظرین، بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ اسرائیل رفح آپریشن کے ساتھ ساتھ مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے جا رہا ہے۔ سب سے بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ یہ ایک ایسی خبر ہے جس کے تحت دنیا تبدیل ہو رہی ہے، جو تاریخ کا دھارا بدلنے جا رہا ہے۔ اس وقت مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے جا رہا ہے اسرائیل، اور وہ وہاں پر ہیکل سلیمانی بنانے جا رہا ہے۔ وہ ہیکل سلیمانی جو ان کا صدیوں پرانا خواب ہے، اور اسی کو بنانے کے لیے اسرائیل قائم ہوا تھا۔ اب وہ اس کو دوبارہ سے ری بلڈ کرنے جا رہے ہیں۔ اور ناظرین، یہودیوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ان میں ہونے جا رہا ہے، اور وہ اس ہیکل سلیمانی کو تعمیر کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے لیے تیاری مکمل کر رہے ہیں۔ اور ناظرین، سرخ گائے جس کی قربانی دینا پہلے ضروری تھی، وہ سرخ گائے ڈھونڈ لی گئی ہے۔ کئی دہائیوں کی محنت کے بعد ساری دنیا میں اس سرخ گائے کو تلاش کیا جاتا رہا، کیونکہ یہ ایک خاص گائے ہے۔ تو کئی دہائیاں لگا کر ساری دنیا میں اس گائے کو ڈھونڈا جاتا رہا، اور اب وہ گائے بھی اسرائیل کو مل چکی ہے۔ تو یہ بہت بڑی خبر آج سامنے آئی ہے۔ اور ناظرین، پچھلے 6.5 مہینوں میں ہم نے آپ کو ساری جنگ رپورٹ کیا، جو بیٹل فیلڈز ہیں، حملے، بندوقیں، گولے، سب آپ کو رپورٹ کیا۔ لیکن جنگ کا یہ وہ ایسا پہلو ہے جس کے بارے میں ہم نے آپ کو اس سے پہلے رپورٹ نہیں کیا، اور یہ جنگ کا اتنا اہم پہلو ہے کہ اسرائیل جو ساری جنگ لڑ رہا ہے، اس کا اصل مقصد یہ والا ہے، اور یہی اصل گریٹ گیم ہے اسرائیل کے لیے ہے۔ اب آگے جو جنگ چلنی ہے، وہ اس کو سمجھے بغیر جو ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں، یعنی مسجد اقصیٰ کو وہ شہید کرنے جا رہے ہیں، جس کی بہت ہی ریئل خبریں وہاں سے آ رہی ہیں۔ تو اسرائیل اب کس طرح سے ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرنے جا رہا ہے، مسجد اقصیٰ کو وہ کس طرح سے شہید کرنے جا رہے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے عقیدے کے مطابق آ کر کس طرح سے ان کو گلوری دلانے والے ہیں۔ اور یہ جو سرخ گائے کا جو چرچا ہے، وہ ساری دنیا میں ہو رہا ہے۔ دنیا بھر کا میڈیا اس پر ڈاکومنٹس بنا رہا ہے، آرٹیکلس لکھے جا رہے ہیں، بہت کچھ دنیا میں ہو رہا ہے، اور اسرائیل کا میڈیا اس پر رپورٹ کر رہا ہے، لیکن ہمارے ہاں کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو چھپے حقائق ہیں، جو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، تو ویڈیو کو آپ نے پورا اینڈ تک دیکھنا ہے۔ بہت ہی اہم اور تفصیلی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے لے کر آئے ہیں۔ جن لوگوں نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ ناظرین، ہم آغاز کرتے ہیں سرخ گائے سے۔ وہ سرخ گائے جس کو دنیا بھر کا میڈیا، خاص طور پر اسرائیلی میڈیا لکھ رہا ہے، ان کے بارے میں باتیں کر رہا ہے۔ شاید آپ نے بھی اس حوالے سے پوسٹر وغیرہ دیکھے ہوں گے سوشل میڈیا پہ۔ اب یہ سرخ گائے یروشلم میں لائی جا چکی ہے، اور اس سرخ گائے کو کئی دہائیاں لگا کر ڈھونڈا گیا ہے، اور ایٹ دی اینڈ یہ ان کو ملی کہاں سے؟ امریکی ریاست ٹیکساس سے ایک خاص قسم کی گائے ہے، یعنی یہ ایک مکمل طور پر سرخ ہونی چاہیے، اور یہ اتنی سرخ ہونی چاہیے کہ اس کے جسم پر ایک بھی دوسرے رنگ کا بال نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے جو پاؤں ہیں، جس کو ہم کھر کہتے ہیں، وہ بھی پوری طرح سے سرخ ہونا چاہیے۔ تو اسی لیے ان کو اتنے سال اور دہائیاں لگی ہیں اس سرخ گائے کو ڈھونڈنے میں۔ تو اب یہ ان کو ملی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں بڑی عجیب بات یہ ہے کہ ان کو یہ ٹیکساس یعنی امریکی ریاست سے ملی ہے، اور اس گائے کو ایکسپورٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے وہاں پہ امریکہ میں۔ تو انہوں نے کئی سال، یعنی جتنا بھی ان کو ٹائم لگا ہے، انہوں نے قانون میں رد و بدل وہاں پر کروایا اپنی لوبی کے تحت، پھر اس کو ایکسپورٹ کیا، اور 5 گائے ایکسپورٹ کی گئی ہیں، اور ایک کی قیمت $1,00,000 ہے، یعنی پاکستانی کوئی 3 کروڑ روپے بنتے ہیں۔ تو 3 کروڑ کی ایک گائے ہے، تو وہ 5 گائے 2022 کے اندر یروشلم میں لائی گئی ہیں، اور ان کو یروشلم میں خفیہ جگہ پر رکھا گیا ہے۔ اور یروشلم اس بات کو کس طرح سے کنفرم کر رہا ہے کہ جو سرخ گائے ہمیں دوبارہ سے ہیکل سلیمانی کو ٹیمپل بھی کہا جاتا ہے، تو ٹیمپل بنانے کے لیے جو سرخ گائے چاہیے تھی، وہ ارائیو ہو چکی ہے، وہ پہنچ چکی ہے۔ تو یہ 2022 کی پوسٹ ہے۔ اچھا، اب اگلی بات سنیے کہ اسرائیل کا جو اصل مقصد ہے، یعنی اسرائیل قائم ہونے کا، وہ ہے ہیکل سلیمانی کی دوبارہ سے تعمیر۔ اب یہ ہیکل سلیمانی کیا ہے؟ ہیکل سلیمانی ناظرین، جب یہودی عروج پر تھے، اور یہ سلیمان علیہ السلام کا زمانہ تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یہ ہیکل سلیمانی
یعنی یہ ایک ان کی عبادت گاہ یہ جنات نے بنایا تھا، یعنی یہ ایک بہت ہی شان و شوکت والی ایک عبادت گاہ تھی۔ پھر جب ان پر عذاب آیا، ان کو زمین سے نکال لیا گیا، پھر جنگیں ہوئیں، اس میں وہ ٹیمپل گرا دیا گیا۔ اچھا، پھر کیا ہوتا ہے کہ اس بات کو سمجھنے کے لیے اس کی بیسک کو سمجھنا ضروری ہے۔ اب تو 1-2 منٹ میں پیچھے سے شروع کر کے پھر میں آگے موجودہ صورتحال کی طرف آ رہی ہوں۔ اب یہ دیکھیں نا کہ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ غزہ میں کیا ہو رہا ہے، یمن میں کیا ہو رہا ہے، لبنان میں اس وقت کیا ہو رہا ہے، لیکن بات ہمیں کہاں سے شروع کرنی پڑ رہی ہے؟ 2000 سال پیچھے سے، کیونکہ یہ جو ساری جنگ چل رہی ہے وہ اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ یہ کیسی بات ہے؟ تو ناظرین، ہوتا کیا ہے کہ جب یہودیوں کو یہاں سے نکال دیا جاتا ہے تو پھر آج سے کچھ صدیاں پہلے ایک زائنسٹ تحریک دوبارہ سے اٹھتی ہے یورپ کے اندر۔ اس زائنسٹ تحریک کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم نے دوبارہ سے اپنی وہ زمین حاصل کرنی ہے جو مقدس سرزمین ہے ہمارے لیے، اور دوبارہ سے وہاں پر گریٹر اسرائیل بنانا ہے، دوبارہ سے ہیکل سلیمانی وہاں پر بنانا ہے۔ تو کئی صدیاں پہلے تحریک اٹھی، پھر وہ آہستہ آہستہ لوبیاں کرتے کرتے ایٹ دی اینڈ وہ عالمی جنگ ہوئی جس میں برطانیہ جیت گیا، اور معاہدے کے تحت انہوں نے یہ زمین ان کو یہاں پر لے کر دی۔ تو الٹیمیٹ جو ان کا گول تھا وہ یہ اپنے لیے زمین لینا نہیں تھا۔ دیکھیں یہ فرق ہوتا ہے نا کہ ایک نیشن بھٹکی ہوئی نیشن ہے، ادھر ادھر بھٹک رہی ہے، اس کو کوئی زمین چاہیے تو ان کو کوئی بھی زمین دی جا سکتی ہے نا، لیکن یہی والی زمین ان کے لیے لینا کیوں ضروری تھی؟ کیونکہ جو اصل مقصد ہے اس سرزمین پر آنے کا، واپس آنے کا، وہ یہ تھا کہ اس ہیکل سلیمانی کو جو ان کے گلوری کی علامت ہے، جو ان کی شان و شوکت کی علامت تھا، اس کو دوبارہ سے بنانا ہے۔ تو اب یہ جو ایک فائنل لمحہ ہے، یعنی یہ بات کب سے شروع ہوتی ہے؟ 2-3 ہزار سال پہلے سے یہ بات شروع ہوتی ہے، پھر ان کو نکالا گیا، پھر تحریک شروع ہوئی۔ تو اب وہ فائنل لمحہ آ چکا ہے جس میں اسرائیل نے ہیکل سلیمانی کو دوبارہ سے تعمیر کرنا ہے، جس کی صرف ایک دیوار بچی ہے۔ آپ نے اکثر یہودیوں کو دیکھا بھی ہوگا کہ جہاں پر یہ ایک دیوار کے پاس جا کر عبادت کرتے ہیں، تو یہ وہی دیوار ہے، اس ہیکل سلیمانی کی ایک آخری دیوار بچی ہے۔ یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہیکل سلیمانی گر گیا تھا اس کی یہ اوریجنل دیوار ہے جو بچی ہوئی ہے۔ اس میں اگر آپ دیکھیں تو بڑے بڑے پتھر آپ کو نظر آئیں گے۔ اچھا، اب اس ہیکل سلیمانی کی دوبارہ سے تعمیر کے لیے جو پہلی بنیادی چیز ہے ان کے لیے وہ یہ ہے کہ یہودیوں کا پاک ہونا، یہودیوں کا دوبارہ سے پاک ہونا، اور پاک ہونے کے لیے ان کے عقیدے کے مطابق ایک سرخ گائے ہوگی، اس کو پہلے قربان کیا جائے گا، اور اس کی قربانی ایک خاص طریقے کے ساتھ ہونی ہے۔ اچھا، وہ گائے انہوں نے ڈھونڈ لی ہے، میں نے یہ آپ کو بتا دیا۔ اچھا، اب وہ کس طرح سے اس کی قربانی ہوگی؟ اس کو وہاں پر لایا جائے گا، اس کو ذبح کیا جائے گا، پھر اس کو جلایا جائے گا، اور جلانے کے بعد پھر اس کی جو خاک ہوگی اس خاک کو پانی میں مکس کیا جائے گا۔ اس پانی کے ساتھ پھر ان کے جو چند بڑے ہیں یہودیوں کے، وہ اس پانی کے ساتھ نہائیں گے، اور وہ نہانے کے بعد پھر وہ پاکیزہ ہو جائیں گے۔ اور یہ عمل ہونے کے ساتھ، اور اس کے عمل ہونے کے بعد بالکل فوراً بعد، یعنی اس میں دیر نہیں ہونی، فوراً ہیکل سلیمانی کی تعمیر شروع کر دی جائے گی، یعنی فوراً مسجد اقصی کو شہید کر دیا جائے گا اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر شروع کر دی جائے گی۔ تو آپ کے ذہنوں میں اب ایک سوال آ رہا ہوگا کہ یہ ہوگا کب؟ یہ گائے تو 2022 میں آئی ہوئی ہے، تو پھر یہ کب ہونے جا رہا ہے؟ تو وہ ابھی اپریل 2024 کی تاریخ دی گئی ہے، یعنی یہ اوپن ہے، اور اس کے بہت زیادہ چانسز ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں جو کہ شروع ہو چکا ہے اس کے اندر ہو جائے گا، یا پھر اپریل، یعنی فائنل ڈیٹ ہے یہ اپریل، جو آگے مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے اس کے اندر یہ کام ہوگا۔ ابھی کچھ دنوں پہلے بین گور جو ان کا نیشنل سیکیورٹی منسٹر ہے، اس کی اسٹیٹمنٹ سامنے آئی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم آخری عشرے میں ٹیمپل ماؤنٹ پہ جا رہے ہیں، یعنی
جہاں پر مسجد اقصیٰ ہے اور ان کی دیواریں گریہ ہے، یہ اس کو پہاڑی کو ٹیمپل ماؤنٹ کہا جاتا ہے۔ تو یہ عجیب بات تھی کہ یہ اس خاص ٹائم میں وہاں پر کیوں جانا چاہ رہے ہیں۔ تو آج یہ جو خبر سامنے آئی ہے تو تب سے یہ پتہ چلا ہے کہ ان کی تیاری اب مکمل ہو چکی ہے اور یہ کام وہاں پر کرنے جا رہے ہیں۔ اور یروشلم میں تو یہ ماحول بنا ہوا ہے کہ جو یہودی ہیں، جو ان کا میڈیا ہے، ان کے ولاگرز ہیں، وہ اس جگہ پر جا رہے ہیں جہاں پر اس گائے کو ذبح کریں گے۔ یعنی یہ اس ٹیمپل ماؤنٹ جہاں پر مسجد اقصیٰ اور دیواری گریہ، اس پوری پہاڑی کو ٹیمپل ماؤنٹ کہتے ہیں۔ اس کے سامنے ایک ماؤنٹ اولیو، یہ ایک پہاڑی ہے، آپ اس کو زیتون کی پہاڑی بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اس ماؤنٹ اولیو پر اس گائے کو ذبح کرنا ہے، وہاں پر یہ سارا پروسیس ہوگا اور وہ ٹیمپل ماؤنٹ سے تھوڑا سا دور اور بالکل سامنے ہے، وہاں پر وہ جا کے ویڈیوز بنا رہے ہیں اور وہ آن لائن بے تحاشا ویڈیوز بنی ہوئی ہیں۔ تو یہ اس حد تک وہاں پر چیزیں ہو رہی ہیں۔ اچھا، میں نے یہ سارا آپ کو بتا دیا کہ اب مسجد اقصیٰ کی جو شہادت کے حوالے سے ایک اور خبر آپ کے سامنے رکھنے جا رہی ہوں۔ یہودیوں یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے بہترین موقع ہے مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے کا اور اپنا ٹیمپل بنانے کے لیے۔ وہ کس طرح سے ہے کہ جب آگے جو وقت گزرتا جا رہا ہے، فلسطین اور اس کے اتحادی تگڑے ہوتے جا رہے ہیں، یہ ایک بات ہو گئی۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس وقت مسلمان غلام بنے ہوئے ہیں، وہ غفلت میں سوئے ہوئے ہیں، امریکہ ان کے ساتھ کھڑا ہے، اس لیے انہوں نے کرنا کرانا کچھ نہیں، تھوڑا سا سڑکوں پہ نکلیں گے، ادھر ادھر سر ماریں گے اور پھر چپ کر کے یہ بیٹھ جائیں گے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ غزہ کی جنگ شروع ہی اس لیے کی گئی تھی اور جتنا کچھ غزہ میں انہوں نے کر دیا ہے، کیا روز ان کو یہ کرنے کی اجازت دی جائے گی؟ پھر آگے یہ رفح آپریشن کرنے جا رہے ہیں۔ تو جب یہ اتنی بڑی جنگ چل رہی ہوگی تو کب کیا پتہ چلتا ہے کہ کون سا راکٹ مسجد اقصیٰ پر گر جائے، کب پتہ چلتا ہے کہ کوئی وہاں پر دہشت گردانہ حملہ ہو جائے وہاں پر، یا کوئی بم گر جائے وہاں پر۔ اب دیکھیں نا، کوئی ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ وہاں یہودی نکلیں گے اور جائیں گے کہ مسجد اقصیٰ کو شہید کریں گے، ایسا تھوڑی ہوگا۔ تو بھائی انہوں نے ایسے ہی اس کو شہید کرنا ہے کہ کوئی دھماکہ ہو جائے، کوئی راکٹ گر جائے، پھر بعد میں کہیں گے یہ تو حماس نے مارا ہے، جیسے کہ پیچھے ایک ہسپتال میں شروع میں انہوں نے حملہ کیا تھا اور الٹا حماس پر ڈال دیا تھا کہ یہ تو حماس کے راکٹ آ کر ٹکرائے ہیں۔ تو ایسے یہ یہاں بھی کہہ سکتے ہیں ان کا کیا، یہ تو حماس نے حملہ کیا۔ اور اس کے علاوہ جو مسجد اقصیٰ کے نیچے جو حصہ ہے، یہ کئی سالوں سے اس میں کھودائی کر رہے ہیں اس کے نیچے، تاکہ اس کی بنیادیں کمزور ہو سکیں۔ تو یہ پلان جو تھا وہ پوری طرح سے جاری تھا اور اب اس پلان کی جو فائنل گھڑی ہے وہ آ چکی ہے۔ اچھا، اب اگلی بات یہ ہے کہ ٹیمپل ماؤنٹ کیوں بنانا چاہتے ہیں یہودیوں کے لیے، اس ٹیمپل ماؤنٹ اتنا اہم کیوں ہے؟ تو وہ ان کے عقیدے کے مطابق اور اسی عقیدے کے تحت انہوں نے عیسائیوں کو اپنے ساتھ ملایا ہوا تھا۔ انہوں نے ان سے کہا ہے کہ اس ٹیمپل ماؤنٹ کی تعمیر کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے درمیان ان کا نزول ہو جائے گا اور وہ ان کے درمیان آ جائیں گے اور ان کو دوبارہ سے گلوری لے کر دیں گے۔ تو عیسائیوں کو انہوں نے یہ کہا ہوا تھا کہ دیکھیں، اب مطلب عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار تو عیسائی بھی کر رہے ہیں، مسلمان بھی کر رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے عیسائیوں کو کہا کہ آپ ہمارے ساتھ آئیں، بیسیکلی جو استقبال کرنا ہے وہ ہم نے کرنا ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ان کے عقیدے کے مطابق، یہ میں ان کے عقیدے کے مطابق بات آپ کو بتا رہی ہوں۔ پھر ان کا نزول یہاں پر یروشلم میں ہوگا جہاں ان کی جائے پیدائش ہے۔ تو ہم ہیں جو ان کا استقبال کرنے والے ہیں، اس لیے ہمارا ساتھ دو۔ اس عقیدے کے تحت انہوں نے عیسائیوں کو اپنے ساتھ ملایا ہوا تھا، اسی لیے ان کی حمایت کرنا ان کا مذہبی فریضہ اسی لیے سمجھا جاتا ہے، جو کہ آج ان کو اتنا بڑا سیٹ بیک ہوا ہے۔ تو یورپ میں جو عام عوام ہیں، کرسچن ہیں، عیسائی ہیں، وہ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ کے چنیدہ لوگ کیسے ہو سکتے ہو جو بچوں کو اس طرح سے شہید کر رہے ہو۔ تو وہ ایک الگ چیز ہے۔ یہ ٹیمپل ماؤنٹ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے عقیدے کے مطابق اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ان کے درمیان ہو جائے گا۔ اچھا، اب میں ذرا آپ کو ایک دوسری بات بتاتی ہوں۔ یہ 90s کی یہ بات ہے کہ ناظرین، 90s میں کیا ہوتا ہے کہ یہودیوں کا ایک بہت بڑا پیشوا مانا جاتا ہے، اور وہ اتنا بڑا پیشوا ان کے لیے ہے کہ یہ سمجھتے ہیں
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ان کا جو یہودیوں کا جو پیشوا ہے وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آ جائے گا۔ مطلب یہ کہ ان کے ہاں یہ مقام ہے تو وہ 19 کی میں نتنیاہو اس سے ملنے کے لیے جاتا ہے، اور پہلی بار ممبر پارلیمنٹ بننے کے بعد اسرائیل کا، اور نتنیاہو اس بڑے پیشوے سے ملنے کے لیے جاتا ہے۔ اچھا، جب اس کی اس پیشوا سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ پیشوا اس سے کہتا ہے کہ خدا نے، گاڈ نے تمہیں خاص ذمہ داری سونپی ہے، اور تم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے لیے جو آخری کام ہے وہ تم نے سر انجام دینا ہے۔ تمہیں ایک خاص ذمہ داری دی گئی ہے، اور وہ اس کو یہ کہتا ہے کہ یہ 80s کی یہ بات ہو رہی ہے جب یہ پہلی دفعہ ممبر پارلیمنٹ بنتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں کہ تم وزیر اعظم بنو گے اسرائیل کے، اور تم نے وہ ٹیمپل ماؤنٹ بنانا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے لیے آخری کام کرنا ہے۔ اچھا، اب یہ جو ان کی بات ہوئی، یہ آن ریکارڈ وہ بات ابھی بھی پڑی ہوئی ہے، آپ اس کو سن سکتے ہیں۔ تو پھر ان کی جو اگلی ملاقات ہے تو اس اگلی ملاقات میں اس کا پیشوا اس سے کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو آمد کا جو پروسیس ہے اس کو تیز کرو، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ٹیمپل ماؤنٹ کو بناؤ فوری، تاکہ ان کی آمد ہو سکے۔ یہ سب آن ریکارڈ آپ کو بتا رہی ہوں، کوئی افسانے نہیں سنا رہی۔ اسی کے تحت اسرائیل قائم ہوا ہے، اسی کے تحت یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو اس کا جواب دیتے ہوئے نتنیاہو کہتا ہے کہ وی آر ڈوئنگ، اور وہ آگے سے کہتا ہے، پیشوا آگے سے کہتا ہے کہ دس از ناٹ انف، اور کہتا ہے کہ پروسیس اور تیز کرو۔ پھر وہ نتنیاہو سے بات کرتا ہے، وہ نتنیاہو کو یہ کہتا ہے کہ یو وڈ بی دا لاسٹ لیڈر آف اسرائیل۔ یہ اب لاسٹ لیڈر سے مراد ہے، یعنی تم ہوگے جو یہ ٹیمپل ماؤنٹ بناؤ گے، پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جائے گا، تو وہ جو حکمرانی ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے وقت تمہاری حکمرانی ہوگی۔ تو اب یہ معاملہ نتنیاہو کا، تو مجھے آپ ذرا یہ بتائیے کہ ایک بندہ جس کا سیاست میں آنے کا مقصد ہی یہی ہو، پھر بعد میں وہ وزیر اعظم بن جاتا ہے، تو وہ پھر اس نظریے کے ساتھ چل رہا ہے، یہ جنگیں سارا کچھ اسی نظریے کے ساتھ چل رہا ہے۔ اسرائیل مٹ سکتا ہے، اسرائیل جنگ نہیں روکے گا۔ بھائی، ان کو زمین نہیں چاہیے، ان کو صرف یہ ٹیمپل ماؤنٹ بنانے کے لیے زمین لی ہوئی ہے۔ تو اگر ٹیمپل ماؤنٹ نہیں بن رہا تو پھر ان کے لیے اس زمین کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اور وہ اسرائیل کی تباہی کو قبول کر سکتے ہیں، لیکن اس مقصد سے وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ اچھا، جب یہ نتنیاہو وزیر اعظم بنتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت نعرے کیا لگ رہے تھے کہ مسیح از کمنگ، کہ ہمارے پیشواؤں نے پیشن گوئی کی کہ نتنیاہو وزیر اعظم بن گیا ہے تو اس کا مطلب ہم قریب ہو گئے ہیں اور مسیح جو ہے وہ آ رہا ہے۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں موجودہ دور، اس وقت صورتحال میں جب گائے بھی مل چکی ہے، اب موقع بھی آ چکا ہے، اب وہ گائے ذبح بھی کرنے جا رہے ہیں، اور گائے ذبح کے بعد انتظار نہیں ہوگا، گائے ذبح کے فوری بعد مسجد اقصی کو شہید کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد ہیکل سلیمانی کی تعمیر شروع کر دی جائے گی، اور ان کے عقیدے کے مطابق اس کے فوری بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ان میں ہو جائے گا۔ مجھے تو نہیں پتہ، لیکن یہ تو صرف اللہ کی ذات ہی جانتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کب اس دنیا میں آنا ہے۔ لیکن یہ جو موجودہ صورتحال نظر آ رہی ہے، ہم ایک گریٹ جنگ کی طرف جا رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا تو صرف اللہ ہی کو پتہ ہے۔ میں تو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ساتھ ہی رفح آپریشن کریں گے، ادھر لبنان جنگ شروع ہونے جا رہی ہے، ادھر وہ مسجد اقصی کو شہید کرنے جا رہے ہیں۔ تو مجھے آپ بتائیے کہ جب مسجد اقصی کو شہید کرنے جا رہے ہیں، اس کے بعد پھر کیا ری ایکشن دنیا سے آئے گا، پھر یہ معاملات کس طرف چلے جائیں گے، پھر آپ معاملات کو کیسے روکیں گے؟ پھر اتنا تو مجھے پتہ ہے کہ ان کی طرف دجال پیدا ہو سکتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام ان کی سائڈ پر نہیں کھڑے ہو سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کا، میرا، سب کا ایمان ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر اس فتنے سے آ کر لڑیں گے جو فتنہ انہوں نے پھیلایا ہے۔ تو یہ ناظرین تازہ ترین حقائق تھے جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے۔ آپ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریے گا۔ جن لوگوں نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اجازت، اللہ حافظ۔